خودمون رو آماده کنیم برای سربازی امام زمان. سربازی امام زمان کار آسانی نیست. سربازی اون منجی بزرگی که میخواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بین المللی مبارزه کند، سربازی او احتیاج به خودسازی دارد، احتیاج به آگاهی دارد، احتیاج به روشنبینی دارد. نباید ما فکر کنیم که چون امام زمان خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد ما امروز وظیفه‌ای نداریم. نه، به عکس ما امروز وظیفه داریم در اون جهت حرکت کنیم تا آماده بشویم برای ظهور اون بزرگوار. سربازی امام زمان کار آسانی نیست. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جی ناظرین، بہت شکریہ آج پھر ہمیں جوائن کرنے کا۔ ہم نظریہ انتظار کے حوالے سے سلسلے دروس آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور بہت ہی اہم اور پریکٹیکل مباحث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، کہ جس میں ہم انتظار کے مختلف اور انتظار ظہور کے مختلف پہلوؤں پر آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کو ایک حقیقی طور سے کہ جس طرح کے منتظر کے سامنے انتظار کا مفہوم روشن ہونا چاہیے مختلف پہلوؤں کے ساتھ، اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، کہ جس کو رہبر معظم نے اپنی خوبصورت کتاب نظریہ انتظار میں جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ تو ابھی جس موضوع پر ہم نے پچھلے درس میں گفتگو کی وہ نظریہ انتظار کے ثمرات پہ ہم نے گفتگو کی تھی آپ کے سامنے، اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ منتظرین کی ذمہ داریوں کے اوپر، کہ جب ہم نے انتظار کے مفہوم سے آشنائی حاصل کر لی، اس کے تقاضے، اس کی جو ہیں اثرات اور اس کے ثمرات اور اس کی شرائط پر ہم نے گفتگو کر لی، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ منتظرین کو جب انتظار کے مفہوم سے صحیح طور سے آشنائی ہو گئی تو اب ہمارے منتظرین کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہاں پر کچھ ذمہ داریاں رہبر معظم نے اہم ذمہ داریاں جو ہیں یہاں پر جو ہے وہ مرقوم فرمائی ہے، کہ جس کے حوالے سے ہم آج آپ کے سامنے مختصر اور مفید وضاحت دیں گے۔ جیسے کہ ہر انسان جس چیز کا، جیسے ہم نے کہا کہ انتظار کا جو معنی ہے وہ آمادہ باش رہنا ہے، نہ یہ کہ سست پڑ جانا ہے، نہ کہ جو ہے وہ بے عملی نہیں ہے۔ انتظار سے مراد عمل ہے، جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہوا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ خدا اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا کہ جب تک وہ خود اپنی حالت جو ہے وہ نہ بدلے۔ تو منتظرین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ عمل اختیار کریں۔ انتظار سے مراد عمل ہے، بے عملی نہیں، کہ انسان صرف بے عمل ہو جائے اور انتظار کرتا رہے اور سستاتا رہے، نہیں، بلکہ یہاں انتظار سے مراد آمادگی ہے، عمل ہے، اور اپنے اندر چینج لے کر آنا ہے، مثبت تبدیلی لے کر آنا ہے، تاکہ اہلیت پیدا ہو سکے امام زمانہ علیہ السلام کی ہمراہی کی۔ یہاں پر سب سے پہلا جو ذمہ داری ہے منتظرین کی رہبر معظم کی نظر میں، وہ یہ کہ حکومت اسلامی کی تشکیل، ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل، کہ جس کے اندر حکومت جو ہو اسلامی اصولوں پر، سچے خالص اسلامی اصولوں پر قائم ہوگا، اس کا حکمران بھی خالص اسلامی اصولوں کا حامل ہو،
وہ ایک اہم ذمہ داری ہے منتظرین کی۔ کیونکہ جب تک آپ کے پاس ایک گورننس سسٹم نہیں ہوگا، آپ کے پاس ایک حکمرانی کا نظام نہیں ہوگا، آپ ایک مہذبی معاشرے کو آمادہ نہیں کر سکتے۔ جب تک تعلیم و تربیت کا سسٹم معاشرے کا، اپنی نسلوں کا، اپنے فرزندوں کا آپ کے پاس، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، جب کہ معاشی سسٹم معاشرے کا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، دوسروں کے، غیروں کے ہاتھ میں، اغیار کے ہاتھ میں ہوگا، جب تک معاشرے کا میڈیا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، اغیار کے ہاتھ میں ہوگا، یا اسی طرح دوسرے سسٹم اور شعبے جب تک خالص جو ہیں وہ منتظر قوت، مہذبی قوتوں کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے، جب تک ہم ایک خالص مہذبی معاشرہ جو امام زمانہ کے منتظر ہونے کے، کہلانے کے لائق ہو، ہم تشکیل نہیں دے سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض افراد اپنی دوسرے معاشروں میں خالص اپنی کوششوں سے انفرادی طور سے وہ امام زمانہ کے لیے تیار ہو سکیں، لیکن جب ہم مہذبی معاشرے کی تیاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ایک منتظر معاشرے کی تیاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو وہ صرف افراد یہ کام نہیں کر سکتے، ایک افراد یہ کام نہیں کر سکتے، یا چند افراد یہ کام نہیں کر سکتے، پورا سسٹم درکار ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم منتظرین جو ہیں وہ ایک اسلامی حکومت کہ جس کے اندر اسلامک گورنمنٹ سسٹم پوری طرح جو ہے اپنے اصولوں پر قائم ہو، اس کو تشکیل دیں، تاکہ پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ معاشرتی لحاظ سے، معاشرتی لیول پر جو ہے وہ منتظر ہونے کا لائق بن سکے۔ اور اسی حوالے سے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں، اسٹڈی کریں اور مطالعہ کریں کہ اسلامک گورنمنٹ سسٹم سے کیا مراد ہے، حکمران اس کی کیا شرائط ہیں، امام زمانہ کی غیبت میں کس کے پاس اہلیت ہے حکمران بننے کی، کون ہر کوئی حکمران بن سکتا ہے، یعنی صرف خاص لوگ کہ جن کو ان منصب کے اہل سمجھا گیا ہے، صرف وہ جو ہے وہ اسلامی معاشرے کے حاکم بن سکتے ہیں، اور باقی جو بھی انسان غیبت کے زمانے میں حاکم بنے گا وہ الہی حاکم نہیں ہوگا، وہ شرعی جواز نہیں رکھتا حکومت کا، بلکہ ہمارے لیے وہ ایک طاغوت کی حیثیت رکھے گا۔ تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ منتظرین اپنی معلومات کو بڑھائیں اور اپنے مطالعے کو اور اپنے افکار کو جو ہے وہ گہرا کریں اور اپنے نظریات کو پختہ کریں۔ دوسری جو ذمہ داری ہے ایک منتظر معاشرے کی، وہ یہ کہ عدل و انصاف کی برقراری کے لیے تگ و دو کرے، کہ جب انسان حکومت اسلامی قائم کر لے، اسلامی معاشرہ قائم کر لے، تو ہم نے کہا کہ انبیاء کو بھی جو رسول نے بھیجا تھا تاکہ عوام جو ہے وہ عدل و عدالت کو برقرار کر سکے عوام۔ تو یہ حکومت اسلامی جب قائم ہو جائے اور اس کو ہم قائم کر لیں، تو اس کے اندر ہم کیا کریں، اس کے اندر ہم عدل و انصاف کو قائم کریں۔ جب تک عدل و انصاف قائم نہیں ہوگا، ظلم کے بادل نہیں چھٹیں گے، جب تک مستضعفین کو جو ہے ظلم کے پیروں تلے ان کو نجات نہیں ملے گی، جب تک ہم عدل و انصاف قائم نہیں کر سکیں گے، جب تک ہم اسلامی معاشرہ قائم نہیں کر سکیں گے، جب تک ہم اس تربیت تک نہیں پہنچ سکیں گے جو امام زمانت تک پہنچنے، امام زمانت تک ہمراہی کرنے کے لیے، ان کا ساتھ نصرت کرنے کے لیے ضروری ہے، جب تک ہم ظلم کے بادلوں میں ڈوبے رہیں گے، جب تک ہم طاغوت کے پیروں تلے جو ہے وہ مسلے جاتے رہیں گے، جب تک ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم ان کے محتاج رہیں گے، تو جب تک ہم اس نصرت تک معاشرتی طور سے نہیں پہنچ سکتے کہ جس طور سے ہمیں پہنچنا چاہیے۔ اس لیے اسلامی معاشرہ سازی کہ جس کی حکمرانی اسلامی اصولوں پر ہو، اسلامی حکومت سسٹم وہاں پر قائم ہو، اس کے بعد جو چیز ضروری ہے وہ ہے کہ عدل و عدالت کی برقراری، اور ایسا نہ ہو کہ نام کا اسلامک سسٹم ہو اور وہاں پر عدل و انصاف کی برقراری جو ہے وہ سب سے پیچھے ہو۔ تو ایک سب سے اہم، کیونکہ امام زمانہ جو کا تعارف کرا گیا ہے روایات میں، وہ یہ کہ وہ عدل و انصاف کو بھریں گے دنیا سے۔ تو ہمیں تیار ہونا چاہیے، ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے اس عدل و انصاف کی، کہ ہم ایسا نہ ہو کہ اس زمانے میں جب امام زمانہ آئے ہمارے پیر لڑکھڑا جائیں۔ ہمیں آمادگی کرنی چاہیے، ہمیں ریہرسل کرنی چاہیے، ہمیں مشقیں کرنی چاہیے، اس جیسے مختلف ممالک کی فوجیں مشقیں کرتی ہیں اپنے آپ کو تازہ دم رکھنے کے لیے، آمادہ رکھنے کے لیے، ہمیں بھی امام زمانہ کے دور کے لیے عدل و انصاف کی مشق کرنی پڑے گی، کہ وہ آسان مرحلہ نہیں ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام مومنی کے درمیان عدل و انصاف فرمائیں گے اور ہر انسان کو ان کا حکم ہر لحاظ سے قبول کرنا پڑے گا۔ تو معاشرے کے اندر عدل و انصاف کی برقراری، ظلم کے بادلوں کا چھٹانا، ان کو دور کرنا، تو یہ دوسری ذمہ داری۔ تیسری ذمہ داری یہ کہ مختلف صلاحیتوں کو اور آمادگیوں کو اپنے لیے فراہم کرنا، کہ جس میں سب سے پہلی آمادگی کیا ہے، مومنین سے اچھے تعلقات برقرار رکھنا، مومنین سے ایک اچھے نزدیکی روابط جو ہے وہ
اور صمیمی روابط، تنگا تنگ روابط جو ہیں وہ اٹوٹ روابط جو ہے وہ قائم کرنا، اٹوٹ انگ قائم کرنا مومنین سے، کہ وہ ہم مومنین اس فارمیشن کی طرح ہو جائیں، اس بنیان المرصوص کی طرح ہو جائیں جو قرآن میں جسے کہا کہ ایسی صف کی طرح ہو جائیں کہ جس کو توڑا نہ جا سکے آسانی سے، دشمن اس میں رخنا نہ کر سکے۔ جب تک مومنین آپس میں اس طرح صف بستہ نہیں ہو جائیں گے امام زمانہ کی آمادگی کے لیے، ہم جو ہے منتظر معاشرہ تشکیل نہیں دے پائیں گے۔ ضروری ہے کہ مومنین کے درمیان اس طرح کا رابطہ ہو کہ وہ امام زمانہ کے انصار میں شمار ہو سکیں وہ معاشرہ، بلکہ روایات میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ مومنین امام زمانہ کے ظہور کے بعد مومنین کا یہ صورتحال ہوگی کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن کی جیب سے کچھ نکال لے گا تو مومن یہ دیکھے گا بھی نہیں کہ دوسرے مومن نے میری جیب سے کیا نکالا ہے۔ اعتماد کی اتنی فضا ہوگی، اتنا صف بستہ، اتنے نزدیکی اور دلی رابطہ آپس میں مومنین کا ہوگا کہ مومنین ایک دوسرے کے بھائی سے زیادہ بڑھ کر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے اوپر قربان جائیں گے اور ایک دوسرے سے روابط رکھیں گے اور نزدیک ہوں گے ایک دوسرے کے۔ ضروری ہے کہ ہم امام زمانہ کے ظہور کی آمادگی کے لیے جب آمادگی کر رہے ہوں تو اس طرح آمادگی کریں کہ مومنوں کو آپس میں نزدیک لائیں، ایک دوسرے سے نزدیک ہو جائیں اور ایک دوسرے کو سے وہ نزدیکی روابط قائم کریں، وہ مہدوی روابط قائم کریں کہ سب لوگوں کو منتظر بنائیں اور سارے معاشرے کو اس مرحلے پر لے کر آئیں کہ مومنین ایک صف بستہ جو ہے شکل میں موجود ہوں کہ دشمن کو رخنا کرنے کا موقع نہ ملے، شیطان کو رخنا کرنے کا موقع نہ ملے، کیونکہ اگر مومن صف بستہ نہیں ہوں گے، ان کے درمیان نزدیکی روابط نہیں ہوں گے تو شیطان رخنا کرے گا، شیطان وسوسے کرے گا، دشمن رخنا کرے گا اور اس معاشرے کو وہ توڑ دے گا، اس معاشرے، اس اسلامی سماج کو، وہ اسلامی حکومت کو اور وہ اسلامی عدل و انصاف کو توڑ دے گا، مومنین کے درمیان رخنا کر دے گا اور مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کے مقابل میں قرار دے دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ مومنین آپس میں ایک ضروری جو ہے ان کا رابطہ ہو اور ایک صف بستہ نزدیکی شکل میں بنیان المرصوص کی طرح موجود ہوں کہ دشمن جو ہے وہ رخنا نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ جو دوسری آمادگی ہے امام زمانہ کے ظہور کے لیے وہ یہ کہ آمادگی روحانی و جسمانی، روحانی و جسمانی طور سے مومنین آمادہ ہوں، جسمانی طور سے بھی اپنے آپ کو پھرتیلا رکھیں، اپنے آپ کو سست نہ بنائیں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ وہ ان سنگین مراحل سے گزر سکیں کہ جو امام زمانہ کے دور میں جو ہے وہ بتائے گئے ہیں کہ مومنین کتنے سنگین امتحانات سے گزریں گے۔ اس کے لیے جسمانی جو ہے آمادگی ضروری ہے، اپنے آپ کو مغربی طرز زندگی کا غلام نہ بنائے کہ جس کے اندر غذا جو ہے وہ صرف لذت کے لیے کھائی جاتی ہے، انسانی جسم کی تقویت کے لیے نہیں کھائی جاتی، انسان کو مختلف امراض میں مبتلا کر دیا ہے آج کل کی مغربی طرز زندگی سے جو ویسٹرن ڈائٹ سسٹم ہمارے پاس آیا ہے، اس نے انسان کو طرح طرح کی بیماریوں میں، نئی نئی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے اور حال یہ ہو گیا کہ کوئی بھی انسان آج کے دور میں مختلف دوائیوں کے بغیر زندگی نہیں کر سکتا، کہ حالانکہ پہلے بھی لوگ ہمارے درمیان زندہ تھے، پہلے بھی لوگ اسی دنیا میں زندگی کرتے تھے اور زندہ رہتے تھے اور زندگی بسر گزارتے تھے، لیکن کسی قسم کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ نیچرل کھاتے تھے، نیچرل پیتے تھے اور نیچرل ریسورسز سے صحیح طرح استفادہ کرتے تھے، نہ کہ آج جو مغربی ویسٹرن سویلائزیشن ہم پر حاکم ہو گئی ہے اور ہر چیز کو انہوں نے جو ہے وہ آرٹیفیشل بنا کر ہماری زندگیوں کے اندر داخل کر دیا ہے اور ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ طبی اور ڈاکٹرز کا محتاج بنائیں کہ اور زندگی ان کے سہارے پر گزاریں۔ تو بہرحال روحانی جسمانی آمادگی ضروری ہے سب سے پہلے، دوسرا یہ کہ جسمانی آمادگی کے ساتھ روحانی آمادگی، انسان روحانی طور سے امام زمانہ سے کے لیے آمادہ ہو، انسان اتنی ظرفیت رکھتا ہو روحانی طور سے کہ وہ ان سنگین پریشرز کو اور ان جو ہے پریشرز کو اور عالمی طاقتوں کے پریشرز کو جو ہے وہ برداشت کر سکے۔ آسان نہیں ہوگا امام زمانہ کے دور میں نصرت کرنا، امام زمانہ دنیا کے بڑے بڑے مراکز کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے، ان سے مقابلہ کریں گے، ان کے نصرت کرنے والوں کے اندر اتنی روحانی قوت ہونی چاہیے، اتنا خدا سے ان کا رابطہ ہونا چاہیے، اتنا خدا پر ان کا بھروسہ ہونا چاہیے، اتنا خدا کی بارگاہ میں ان کی عبادات اور ان کے جو ہے مناجات ہونی چاہیے کہ وہ امام زمانہ کے راستے میں استقامت کے ساتھ ڈٹ سکیں، اتنا امام زمانہ
زمانہ کے اوپر ان کو یقین ہونا چاہیے، اتنا امام زمانہ کے اوپر ان کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ ان مراحل کو آسانی سے گزار سکیں کہ جس میں مناجات شعبانیہ کا جو ہم نے پہلے درس میں جملہ نقل کیا تھا کہ الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، خدا اپنی طرف کامل انقطاع مجھے عطا کر کہ میں سب سے جو ہے وہ لو لگانا چھوڑ دوں، میں صرف تیری بارگاہ میں لو لگاؤں، میں سب سے غافل ہو جاؤں، صرف تیری بارگاہ میں حاضر رہوں۔ اس طرح کے مقام انسان مومن حاصل کرے تاکہ امام زمانہ کے انصار میں اس کا شمار ہو سکے۔ اس کے بعد جو شرائط بیان ہو رہی ہیں وہ ہے مجاہدت و مقاومت، استقامت دکھانا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مومنین توقع رکھیں کہ امام زمانہ آ جائیں بغیر اس کے کہ وہ خود اپنے راستے سے کھڑی ہوئی رکاوٹوں کو، جو خود ان کی خطاؤں کی وجہ سے رکاوٹیں آئی ہیں، ان کو پرے نہ کریں، ان کو نہ ہٹائیں، اور وہ توقع رکھیں کہ امام زمانہ آ کر ان سے برطرف کریں گے۔ جیسے ہم نے آیت کا تلاوت کی قرآن کی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا، لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنے اندر سے تبدیلیاں نہ لے کر آئیں، جو ان کی خطائیں ان کو دور نہ کریں، جو ان کے نقائص ہیں جب تک وہ دور نہ کریں، ان کے لیے کھڑے نہ ہو دور کرنے کے لیے، جب تک خدا ان کی حالت نہیں بدلے گا۔ تو جب تک جو غلطیاں ہم نے کی، جو ہمارے عیب ہیں، جو ہمارے خطائیں، جب تک ہم ان کو دور نہیں کریں گے، ان کو دور کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، ان کو ہٹانے کے لیے راستے سے کھڑے نہیں ہوں گے، ہم منتظرین کی صف میں شمار نہیں ہو سکیں گے۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم استقامت کے لیے مقاومت کریں ظلم کے خلاف، انسانی جو ظلم اور بربریت جو معاشروں کے اندر پھیلا ہوا ہے ان کے خلاف آواز اٹھائیں، ان کے خلاف مطالبہ کریں، ہر فورم پر، ہر جگہ ان کو جو ہے للکاریں دشمن کو، تاکہ ہم ظلمتوں کے بادل جو ہماری غفلتوں کی وجہ سے جو ہے اس دنیا کے اوپر جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں وہ چھٹیں، تاکہ وہ حجاب جو ہم نے اور امام زمانہ کے درمیان ہم نے خود ظلم کا حجاب بنایا ہوا ہے اس کو ہم توڑیں، اس کو ہم سائڈ پہ کریں، اس کے اندر ہم جو ہے وہ رخنہ لے کر آئیں، تاکہ ہم اپنے حجاب کو تو پہلے ہٹائیں تاکہ خدا اس ولی خدا کو ہمارے لیے بھیجے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دشمنوں سے اس زمانے میں کہ جو طاغوتی قوتیں، جو امام زمانہ کے مخالف کیمپ میں موجود قوتیں ہیں، جو الہی محاذ کے مقابلے میں قوتیں ہیں، ان کو چیلنج کریں، ان کو راستے سے ہٹائیں، اور ہم پھر توقع کریں کہ امام زمانہ آئیں اور ہم ان کی پھر نصرت کریں، اور پھر بڑے چیلنجز کو امام زمانہ کے ساتھ ہم طے کریں۔ جو چیلنجز ہم خود حل کر سکتے ہیں، جو خود طے کر سکتے ہیں، پہلے ہم ان کو تو طے کریں، پھر ہم توقع رکھیں کہ امام زمانہ آگے ان چیلنجز کو کہ جو ہم استطاعت نہیں رکھتے ان کو ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ طے کریں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا ہر نفس پر، ہر انسان پر اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف یا ذمہ داری لے کر نہیں آتا۔ ابھی جو ہماری ذمہ داری کی جو ذمہ داری، جس چیلنجز کو ہم خود جو ہے عبور کر سکتے ہیں، ہمیں پہلے ان کو عبور کرنا پڑے گا تاکہ امام زمانہ آ کے ان چیلنجز کو ہمیں عبور کروائیں کہ جن کو چیلنجز کو عبور کرنے کی ہم میں صلاحیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ذمہ داری ہے منتظرین کی جو یہاں پر نقل ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کے عدل و انصاف کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو۔ امام زمانہ کا عدل و انصاف وہ عدل و انصاف ہوگا جو علی کا عدل و انصاف تھا، کہ جس میں کوفے میں جب علی کو شہادت ملی، امیر المومنین علیہ السلام کو محراب میں شہادت ہوئی، تو ایک مسیحی نے اپنی امام علی کی بائیوگرافی لکھتے ہوئے اس میں یہ نتیجہ دیا کہ قتل علی فی محراب عبادتہ لشدت عدلی، کہ علی کو اس کی محراب عبادت میں شہید اس لیے کیا گیا کیونکہ ان کی عدل کی شدت بہت تھی۔ تو امام زمانہ وارث امیر المومنین ہے، عدل و عدالت کی شدت ہوگی، اس میں غیر اور اپنے کو نہیں دیکھا جائے گا، جو حق ہوگا وہ بات کی جائے گی، اب چاہے غیر کی بات ہو یا اپنے کی بات ہو، انسان کو اس عدل و عدالت کے تحمل کے لیے ایک صلاحیت چاہیے، ایک ظرفیت چاہیے، ایک آمادگی چاہیے، اس حوالے سے انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی اپنے خلاف فیصلہ ہو جائے تو انسان امام زمانہ سے جو ہے وہ گردان ہو جائے، نعوذ باللہ، ان کے مخالف کیمپ میں چلا جائے، جیسا کہ امیر المومنین کے زمانے میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے بہت جو ہے وہ چاہنے والے ساتھی ان کی عدالت کی وجہ سے ان سے جدا ہو گئے۔ بہرحال تو ہمیں ضروری ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ
اپنا خیال رکھیں اور احتیاط کریں کہ ہم اس آمادگی کو حاصل کریں ضروری طور سے۔ اس کے علاوہ جو آخری ذمہ داری منتظرین کی یہاں پر اس کتاب میں نقل ہوئی کہ یہ امام زمانہ سے ہر ایک فرد کا، ہر ایک منتظر کا قلبی رابطہ، انسان اپنے آپ کو امام زمانہ سے اس طرح جوڑے کہ جس طرح جو ہے باپ بیٹے سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ انسانیت کا حقیقی باپ زمانے کا امام ہے، انسانیت کا حقیقی روحانی باپ انسانیت کا امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ منتظرین کی یہاں پر دو ذمہ داریاں ہیں، ایک تو یہ کہ مومنین کا آپس میں مضبوط رابطہ ہو کہ دشمن رخنہ نہ کر سکے، مومنین آپس میں صف بستہ ہو، اور پھر یہ صفیں جو ہیں اس معاشرے کے محور سے اس طرح جڑی ہوئی ہوں کہ وہ بھی ایک اٹوٹ انگ ہو، نہ مومنین نہ دشمن مومنین کے درمیان رخ نہ کر سکے، اور نہ ہی دشمن یا شیطان امام زمانہ اور مومن کے درمیان جو ہے وہ رخ نہ کر سکے۔ یہ دو طرفہ رابطہ قائم ہوگا تو ایک منتظر معاشرہ کی شکل ہمارے سامنے جو ہے وہ واضح ہوگی۔ یعنی ایک طرف سے مومنین آپس میں تنگا تنگ رابطے سے جڑے ہوئے ہیں، اٹوٹ انگ سے جڑے، دوسری طرف سے یہ مومنین زمانے کے امام سے اتنے مضبوط طریقے سے جڑے ہوں کہ یہاں اس رابطے میں بھی کوئی شیطان یا دشمن رخنہ نہ کر سکے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جس طرح مومن آپس میں نزدیکی رابطہ ہو، ان کے درمیان الفت قائم ہو، اس سے زیادہ مومن اپنے زمانے کے امام سے جڑا ہوا ہو، زمانے کے امام سے اس کا روحانی اتصال ہو، زمانے کے امام سے اس کی روحانی جو ہے وہ ایک اتصال ہو، اس کا ایک روحانی اس کا ارتباط ہو۔ اور اس کے لیے انسان کو تزکیہ کرنا پڑے گا، اپنی تربیت کرنی پڑے گی، امام زمانہ سے لو لگانی پڑے گی، توسل کرنا پڑے گا۔ جیسے میں نے آپ سے کچھ عرصے پہلے، کچھ درسوں پہلے عرض کیا تھا کہ زیارت آل یاسین جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم جو ہے اس حوالے سے زیارت ہے ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ دعائیں ندبہ کی محفلیں ہیں، امام زمانہ کے جدائی پر گریہ کرنا ہے، امام زمانہ کے ظہور کے لیے مسلسل دعا کرنا ہے، دعا امام زمانہ پڑھنا ہے، دعائے فرج کا تلاوت کرنا ہے، الہی عظم البلا کے نام سے جو دعا ہے۔ تو مسلسل ہمیں امام زمانہ سے قلبی رابطہ اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ رابطے کی نوعیت یہ ہونی چاہیے کہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو امام کے محضر میں، امام کے حضور میں دیکھے، ہر وقت امام کو حاضر ناظر جانے اپنے اعمال پر، کیونکہ وہ خدا کا نمائندہ ہے، وہ خدا کا چہرہ ہے اس کائنات میں، وہ خدا کا وسیلہ ہے اس کائنات میں۔ تو ہمیں اس حوالے سے امام زمانہ سے قلبی رابطہ ضروری ہے تاکہ ہم امام زمانہ کے حقیقی منتظروں میں سے جو ہے وہ شمار ہو سکیں، اور اس منتظر معاشرے کو تشکیل دے سکیں کہ جس کی نوعیت میں نے عرض کیا کہ ایک طرف مومنین کے درمیان جو ہے وہ اٹوٹ انگ اور جو ہے وہ نہ ٹوٹنے والا رابطہ اور صف بستہ مومنین، اور اس کا دوسرا پہلو ہے کہ وہ مومنین جو آپس میں صف بستہ ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک کا امام زمانہ سے جو اس معاشرے کا محور ہے اس سے جو ایک نزدیکی رابطہ، کہ ان دونوں رابطوں میں دشمن کی کوئی رخنہ کرنے کی گنجائش موجود نہ ہو، اور نہ شیطان کی رخنہ کرنے کی، نہ وسوسہ کرنے کی گنجائش موجود ہو۔ ہم اس مرتبے پر جب ہم پہنچ جائیں گے تو ہم یہ کہنے کے لائق ہو جائیں گے کہ ہم نے منتظر معاشرے کی تشکیل دے دی ہے، اور پھر ہم اس مرحلے پر آ جائیں گے کہ ہم حقیقی طور سے ہم امام زمانہ کا انتظار کر سکیں گے، اور امیدوار ہوں گے کہ جلد ہی امام زمانہ کا ظہور ہمارے درمیان ہو جائے گا۔ جی ناظرین، تو یہ آج کے درس میں ہم نے امام زمانہ کے منتظرین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی، جو اس کتاب کے اندر جو ہے وہ موجود تھی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مباحث آپ کے لیے مفید اور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خودمون رو آماده کنیم برای سربازی امام زمان.